السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی اس ویڈیو میں وضو کے تعلق سے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے اور وضو میں کتنے فرائض ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ کہ جب آپ وضو کریں تو سب سے پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو گھٹوں تک دھوئیں، پھر 3 مرتبہ کلی کریں، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں، پھر 3 مرتبہ پورا چہرہ دھوئیں، یعنی پیشانی کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سے مت 3 مرتبہ دھوئیں، پھر چوتھائی سر کا مسح کریں، پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ تو یہ ہوا وضو کرنے کا طریقہ۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ وضو میں 4 باتیں فرض ہیں۔ پہلا یہ کہ منہ دھونا، یعنی پیشانی کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک۔ دوسرا یہ کہ کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ اس کے بعد تیسرا یہ کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سر پر پھیرنا۔ چوتھا یہ کہ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سے مت دھونا۔ حضرات، اگر آپ ان چاروں میں سے کوئی بھی آپ کے وضو میں ایک چھوٹ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں وضو کرتے وقت آپ کے اعضاء وضو میں اگر پانی بھیگا لیکن پانی بہا نہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر بال برابر بھی پانی بہنے سے رہ جائے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اب آئیے کہ کن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ سماعت کریں کہ وضو کے مکروہات جو ہیں کہ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ اگر آپ عورت کے بچے ہوئے پانی سے آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کا وضو کا پانی نجس جگہ نہ گرے۔ اگر آپ کا پانی نجس جگہ گرا ہوگا، اگر آپ کا پانی وضو کرتے وقت نجس جگہ گرے تو آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر مسجد کے اندر وضو کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کے بعد وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکنا، یعنی جب آپ وضو کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کے اعضاء وضو سے یعنی ہاتھ پیر سے پانی ٹپک کر آپ کے وضو کے برتن میں نہ گرے۔ اس کے بعد پھر قبلہ کی طرف کلی کرنا یا پھر کھنکارنا یا تھوک ڈالنا، یعنی جس طرف ہم نماز پڑھتے ہیں کعبہ کی طرف رخ کر کے اسی طرف کلی کرنا یا کھنکارنا یا کچھ بھی ڈالنا مکروہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بے ضرورت دنیا کی باتیں کرنا۔ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نل کھول کر باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا وضو کے لیے مکروہ ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا، یعنی جتنا وضو کے لیے پانی چاہیے اتنا ہی خرچ کرے۔ زیادہ پانی خرچ کرنا وضو کو مکروہ کر دیتا ہے۔ پانی اتنا کم خرچ کرنا کہ سنت ادا نہ ہو۔ ایک ہاتھ سے منہ دھونا، یعنی ایک ہاتھ سے اگر آپ منہ دھوئیں گے تو آپ کا وضو مکروہ ہو جائے گا۔ منہ پر پانی مارنا، یعنی منہ پر پانی مارنے سے بھی وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ وضو کے قطروں کو کپڑے یا مسجد میں ٹپکنے دینا، یعنی بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی جو ہے ہاتھ سے جھاڑ کر مسجد میں پھینک دیتے ہیں، یہ سراسر حرام ہے۔ اس بات سے بچیں اور مکروہ بھی ہے۔ وضو کے کسی سنت کو چھوڑنا یہ بھی مکروہ ہے۔ تو آئیے کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو خاص طور پر سمجھیں کہ پاخانہ کرنے سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد پھر ہے پیشاب کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور پیچھے کے مقام سے ہوا کا نکلنا یعنی گیس باہر ہونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔
کیڑا نکلنا، اس کے بعد ہے پتھری کا آگے یا پیچھے کے مقام سے نکلنا، یعنی پتھری پیشاب یا پاخانے کے مقام سے نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون اور پیپ نکل کر بہنا، یعنی بدن کے کسی بھی حصے سے اگر آپ کے بدن سے خون یا پھر پیپ نکل کر بہا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد کھانا پانی منہ بھر کے نکلنا، یعنی جیسے قے ہوتا ہے، منہ بھر کے اگر نکلے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ جنون یعنی پاگل ہو جانا، آپ نے وضو کیا لیکن آپ پاگل ہو گئے تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نیند میں سو جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد بے ہوش ہو جانے سے یہ بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد اتنا نشہ کرنا کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے، جیسے کوئی آدمی وضو کیا، اب ان کو اتنا نشہ آ گیا کہ جو ہے چلنے میں ان کا پاؤں لڑکھڑائے تو اب اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ نماز جنازہ کے علاوہ کسی اور نماز میں زور زور سے ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دکھتی آنکھ سے پانی کا نکلنا، یعنی کسی کا اگر آنکھ دکھے اور اس سے پانی بہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کان، پستان یعنی کسی بھی مرض کی وجہ سے اگر پانی نکل کر بہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔